احسن بھی بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن چھڑ گئی ہے جی. میں چاہتا ہوں آپ یہ جو کوشچن ابھی میں کرنے لگا ہوں اس کو سادہ الفاظ میں اور ریئیکشنری موڈ میں نہیں جانا, ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کے جواب دیں. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے انٹلیکچوئلزم, ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اسپرچوئلزم. ابھی جیسے حبیب بھائی نے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو اسما کی ڈسکشن ہو رہی تھی, خدا کی صفات کی ڈسکشن ہو رہی تھی, ذات کی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو جب وہ ڈسکشن نیچے اتری کوئی 2-4 منٹ بعد انہوں نے کہا کہ کیا یہ انٹلیکچوئل ٹائپ کی ڈسکشن ہے؟ آپ نے کہا ہاں یہ انٹلیکچوئل ٹائپ کی ڈسکشن ہے, اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ بالکل مختلف. یہ بتائیے کہ انٹلیکچوئلزم میں اور اسپرچوئلزم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک دوسرا, آپ کی پوری تعلیم میں محسوس یوں ہوتا ہے کہ آپ اسپرچوئلزم کو انکریج کرتے ہیں اور انٹلیکچوئلزم کو ڈسکریج کرتے ہیں. ذرا پلیز ٹھنڈے دماغ سے آنسر دیجیے. اچھا, سب سے پہلے تو ڈیفینیشن ہونی چاہیے کہ انٹلیکچوئلزم کیا ہے نا. تو آپ جس انٹلیکچوئلزم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کس چیز کو انٹلیکچوئلزم کہتے ہیں؟ یہ اصل میں احسن بھائی دیکھیں اس میں اردو اور انگلش کا بھی ہوا ہے. نہیں وہ اور بات ہے. دیکھو, میں جب انٹلیکچوئلزم کی بات کرتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے. اور جب میں اسپرچوئلزم کی بات کرتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم انٹلیکچوئلزم کی بات کرتے ہیں نا تو امیڈیٹلی لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں عقل کی نفی کرنا چاہتا ہوں. میں عقل کی نفی نہیں کرنا چاہتا ہوں. عقل کی نفی کون یعنی ذی ہوش انسان عقل کی نفی کر سکتا ہے؟ میں عقل کی ایبسولوٹ سپیریورٹی کی نفی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. انٹلیکچوئلزم اصل میں کیا ہے؟ انٹلیکچوئلزم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو میرے عقل کے دائرے میں آتی ہے وہ سچ ہے, جو میرے عقل کے دائرے میں نہیں آتی وہ غلط ہے. یہ انٹلیکچوئلزم ہے. یعنی انٹلیکچوئلزم اس کو یہ ٹرم اس کے لیے ایجاد کیا گیا. انڈرسٹینڈنگ ہم مجھے سمجھ میں آ جانا چاہیے. what you understand تو وہ آپ کا بلیف بن ہر وہ چیز جو میری سمجھ میں آ سکتی ہے وہی سچ ہے. انٹلیکچوئلزم یہ ہے. پیور فارم میں یہی ہے جو کہ غلط. اچھا, تو فلاسفرز انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, سائنٹسٹ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, ایتھیسٹ سارے کے سارے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں. بلکہ ایتھیزم کی بنیاد ہی انٹلیکچوئلزم پر ہے. یہ آرگومنٹ جیسے اچھا ساری چیزیں اللہ نے بنائی تو اللہ کس نے بنایا, انٹلیکچوئل آرگومنٹس ہیں وہ. تو ہر وہ عقل زدہ عقل گزیدہ آدمی جو کہ کہتا ہے کہ عقل ہی سپریم ہے, عقل ہی مجھے ساری چیزوں کی طرف لے جا سکتی ہے, عقل ہی وہ ہے جس پر مجھے فوکس کرنا چاہیے, جو چیز میرے عقل کے دائرے میں نہیں آتی ہے وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اور بڑے بڑے علماء جو ہے تو اس میں پھنسے ہوئے ہیں, جیسے کہ سر سید احمد خان, جیسے کہ یہ نیاز فتح پوری صاحب, جیسے کہ اسلم جیراج پوری صاحب, جیسے ان سے پہلے کچھ لوگ. ان کا یہ خیال تھا کہ جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ان کو لوگوں نے غلط سمجھا ہے, اصل میں وہ چیز ایسی نہیں ہے. فرشتوں کا یہ مطلب نہیں ہے, جنات کا یہ مطلب نہیں ہے, قبر کا یہ مطلب نہیں ہے, آخرت کا یہ مطلب نہیں ہے, جنت کا یہ مطلب نہیں ہے, جہنم کا یہ مطلب نہیں ہے, آخرت کی زندگی کا یہ مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ ہماری عقل کے دائرے میں نہیں آتی, جو چیز ہماری عقل کے دائرے میں نہیں آتی وہ نہیں ہے. یہ انٹلیکچوئلزم ہے. جس انٹلیکٹ کی میں نفی کرتا ہوں وہ یہ انٹلیکٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر بات آ جاتی ہے روحانیت. روحانیت میں کسی عملیات اور جنات اور اس قسم کی چیزوں کو میں روحانیت نہیں سمجھتا.
روحانیت میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں ان کی اصل ہماری سمجھ میں آ جائے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل کو سمجھنے کے لیے صرف عقل نہ کافی ہے. اب جیسے عقل کے ذریعے آپ کیسے سمجھیں گے کہ آخرت کی زندگی ہے؟ عقل کے ذریعے آپ کیسے سمجھیں گے کہ جنت اور جہنم ہے؟ عقل کے ذریعے آپ کیسے سمجھیں گے کہ فرشتے ہیں، عرش ہے؟ یہ تو عقل کی تو چیز نہیں، یہ تو اس کو میں روحانیت کہتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل کے ذریعے سمجھایا. نہیں آپ چاہ رہے ہیں بیونڈ دا سینسز؟ میں کہتا ہوں ہر وہ چیز جو کہ میں بیونڈ دا سینسز کی بھی بات نہیں کر رہا. بیونڈ دا سینسز تو پھر میٹا فزکس ہو جائے گی، میں تو میٹا فزکس کی بھی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں اللہ پر خالص ایمان. ایمان اور یقین. اللہ تعالیٰ نے جو جو چیز مجھے سمجھائی ہے وہ میں ویسے ہی سمجھوں جیسے کہ اللہ نے مجھے سمجھائی ہے، چاہے میری انٹیلیکٹ میں وہ چیز آئے یا نہ، لیکن میں اس پر پھر سیٹسفائیڈ ہوں. میں اس پر پھر میں پرسکون ہوں اس سے. اللہ تعالیٰ مجھے کہتے ہیں قبر میں تمہیں عذاب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قبر میں تمہیں عذاب ہوگا. میری انٹلیکٹ مجھے کہے کس چیز پر عذاب ہوگا؟ باڈی میری ڈیکے ہو چکی ہوگی، عقل میری ہوگی نہیں، قبر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، کس چیز پر عذاب ہو چکا ہو؟ میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ ہو چکا ہوگا تو ہوگا. نہیں، وہ جو آپ اسپرچوئل فینومینا کی بات کر رہے ہیں. اچھا میں اس کی طرف آتا ہوں نا. اچھا پھر بات یہ ہے کہ دیکھو، جب آپ عقل کو روحانیت کے تابع کریں گے اور روحانیت کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کہیں گے، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر نکلنا ہوگا. اس لیے کہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو وہ روح ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہے، اور روح محمدی تو ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہے ہی. تو پھر ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا جو چیز ہے اس کو ہم کیسے محسوس کریں پھر، جبکہ اللہ نے کہا کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، میں ہر وقت تمہیں دیکھتا ہوں، جو تم سوچتے ہو مجھے معلوم ہوتا ہے. تو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ بھی تو سمجھنا ہے نا کہ کیسے معلوم ہوتا ہے. پھر ٹائم اینڈ اسپیس سے پھر باہر نکلنا ہوگا. ٹائم اسپیس سے باہر نکلنے کے لیے انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس انڈرسٹینڈ کر سکے. اچھا بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پھر مشائخ نے ہمیں سمجھایا کہ تم کیسے انڈرسٹینڈ کرو گے بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار مبارک میں زندہ ہے، یہ عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے، چاہے حنفی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے کسی کا، خیر القرون کا عقیدہ ہے. اچھا میں کیسے اس کو محسوس کروں؟ روزے مبارک کے سامنے میں کھڑا ہو کے کیسے محسوس کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا یہ کیپیسٹی بھی کسی میں ہے کہ محسوس کرے؟ وہ کیپیسٹی ہے. پھر جب آپ اس سیلف پیوریفیکیشن کے پروسیس سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ آنکھ سے سیپریٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے، دماغ سے سیپریٹ بھی سنا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے، بیونڈ دا آبویس بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور پھر جا کے آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض اصل میں کیا ہے؟ اس کو میں روحانیت سمجھتا ہوں. اچھا یہ روحانیت جو ہے یہ عقل کو کمپلیمنٹ کرتی ہے، عقل کو انکریز کرتی ہے، عقل کو بیونڈ اٹس اوریجنل کیپیسٹی لے کے جاتی ہے. یہ عقل کی نفی نہیں کرتی ہے، یہ عقلیت کی نفی کرتی ہے. ہاں یہ عقلیت کی نفی ہے، عقل کی نفی نہیں ہے. عقلیت کا مطلب ہے ریشنلزم، جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا وہ نہیں ہے. انٹلیکچوئل فینامینا یہ ہے کہ جو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ انٹلیکچوئل فینامینا نہیں ہے. میں کہتا ہوں انسانی عقل جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے with spiritual means.
تو اس سے عقل کی نفی نہیں ہوتی، اس سے عقل اور بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک منٹ روکیں، ہوں، اگر یہ جو انسٹرومنٹ اللہ نے انسان کو دیا ہے عقل کا، ہوں، اب پہلے تو عقل کی بات نہیں ہو رہی تھی، اب چلیں عقل کی بات ہو جاتی ہے۔ اسپرچل ڈومین میں جانے کے لیے ہوں، اگر ہم وقتی طور پہ عقل کو معاف کر دیں، ہوں، اس انسٹرومنٹ کو سوئچ آف کر دیں، انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس انسٹرومنٹ کو سوئچ آف کر کے وہ کسی ایسی چیز کو سمجھ سکے، ایکسپیرینس کر سکے جو اس کے تھرو ہو سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا نا، اس کی ایک وجہ ہے نا۔ ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کو سمجھنا، دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس کو انٹرپریٹ کرنا، یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ آپ اسپرچولی بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو دماغ چاہیے۔ تو دماغ جب آپ ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں روحانیت کے تابع عقل کو کرنا ہے، ہاں، لیکن ڈیپینڈیبلٹی روحانیت کی تو عقل کے اوپر جا کے بنتی ہے۔ یہ اللہ نے جو اتنا زبردست قسم کا انسان کو دیا ہے، اس کی فضیلت اور انسان کی فضیلت تو عقل کی بیس پہ نہیں بنتی یا روحانیت کی بیس پہ بنتی۔ روحانیت کی بیس پہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا کہ اس پتلے کو سجدہ کرو، تو اس وقت عقل نہیں تھی۔ دیکھا، جب اس میں اس کی روح پھونکوں یا اپنی روح پھونکوں، اس کے بعد تم اس کو سجدہ کرنا، عقل تو اس وقت اس میں نہیں تھی۔ میں اب دیکھیں نا، اگر میں اسی لیے میں نے آپ سے کوشچن پوچھا، اگر ہم عقل کو وقتی طور پہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس کو سوئچ آف کر دیتے ہیں، اب بتائیے کہ جو روحانیت کا پورا سسٹم ہے وہ انسان کو گائیڈ کرے گا، سمجھ آئے گی انسان؟ کیا ساری کی ساری نوع انسانی کی عقلوں کو ہم سائڈ پہ رکھیں؟ مطلب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو وقتی طور پہ انسان کو پاور دی ہے کہ وہ صرف یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کو سمجھنے کے لیے عقل کو ہم نے سوئچ آف کر دی۔ اب یہ بتائیے کہ روحانیت اٹ سیلف اپنے اندر اتنی کوئی اس کے پاس کوئی ایسا انٹیلیجنس سسٹم ہے جو انسان کو چلا سکے، اس کے جسم کو چلا سکے، اس کو اس دنیا میں ایک نارمیلسی کی طرح رہنے پہ مطلب کوئی آمادہ کر سکے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو جب تک وہ انسانی صورت میں موجود ہے تب تک جو ہے تو اس کو برین کی ضرورت ہے نا۔ تو برین کی ضرورت تو اس کو ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں عقل کی نفی تو نہیں کر رہا ہوں، میں عقلیت کی نفی کر رہا ہوں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے کہ آپ عقل کو بالکل سوئچ آف کر دیں، آپ اس میری ساری کی ساری ڈسکشن کو سائڈ پہ کر کے کہہ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دماغ فضول چیز ہے، دماغ کیسے فضول چیز ہو سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عقل فضول چیز ہے، عقل کیسے فضول چیز ہو سکتی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں اگر آپ صرف اور صرف عقل کی سپیریورٹی کو سمجھیں گے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ سارے کے سارے بڑے بڑے فلسفی ایتھیسٹ کیوں ہیں؟ بتائیں نا مجھے، آپ کے پاس اس کا کیا آنسر ہے؟ مجھے کاؤنٹر آرگومنٹ میں نہیں جانا، I'm just trying to understand۔ نہیں تو میں تو قلب پہ بات نہیں ہو رہی نا، قلب میں نہیں میں تو عقل کی بات کر رہا ہوں نا۔ اس میں قلب آئے گا نا پھر ڈسکشن میں۔ نہیں وہ آئے گا، لیکن وہ قلب اور کیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو اس جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہم الٹا کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ روح کو آپ فی الحال سائڈ پہ کریں، آپ ایسے سمجھیں کہ روح انسان کی نہیں ہے، وہ روح حیوانی ہے، روح انسانی نہیں ہے، اور صرف عقل موجود ہے۔ تو یہ عقل جو ہے وہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دینے کے لیے کافی ہے۔ روح حیوانی تو کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی نا۔ نہیں، یہ تو آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہوتی، یہ کتے میں روح نہیں ہوتی۔ نہیں، کتے میں اللہ نے انٹیلیجنس دیا، لیکن نہیں اس کو وہ نہیں میں کتے کے دماغ کی بات نہیں کر رہا، میں روح کی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ سمجھے کہ روح میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصیات روح میں موجود نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہیں۔ آپ صرف اور صرف دماغ کی بات کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر روح ایکٹیو نہیں ہے، روح ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، انسان کو ہم ایک جانور سمجھیں جیسے کہ باقی جانور ہیں، اسی طرح انسان بھی ایک جانور ہے، تو کیا صرف اس کی عقل اس کو منزل تک پہنچانے کے لیے کافی ہے؟ ہاں، تو پھر تو عقل کی ڈیپینڈنسی روح پہ ہوئی نا۔ پیغمبر آتے ہی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر تو پیغمبر آتے ہی ہیں، پیغمبر جو چیز دے کے آتے ہیں وہ
میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہ جو آپ کے دماغ میں یہ بات ہے نا کہ میں کوئی عقل اور روح کا تقابل کر رہا ہوں، یا عقل اور روح کو آپس میں جو ہے تو مخالف کوئی چیز سمجھ رہا ہوں، یہ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کہاں سے آئی ہے۔ میرے ذہن میں یہی تو میں یہ بتانے کی کوشش ہمیشہ سے کر رہا ہوتا ہوں کہ دیکھو، میں عقلیت کی بات کر رہا ہوتا ہوں، عقل کی بات نہیں کر رہا ہوتا ہوں۔ انسان جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کے کمبینیشن کو کہتے ہیں۔ روح انسانی بھی ہو، عقل انسانی بھی ہو تو انسان ہو، عقل انسانی ہو، روح انسانی نہیں ہو تو انسان نہیں ہے، روح انسانی ہو، عقل انسانی نہیں ہو تو روحانی اسٹیٹ پہ انسان ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بھی انسان نہیں۔ روحانی جگہ پہ انسان اس لیے موجود ہے کہ روح بدن سے بہت پہلے بنائی گئی تھی، تو روح تو اس انسان کی ہمیشہ سے موجود ہے۔ جب وہ بدن میں آئی تو ان دونوں کا ایک کمبینیشن ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ہم عقل کو کمپلیٹلی نفی نہیں کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کرنا چاہیے۔ جو کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں، وہ تو سادہ سے لوگ ہوں گے، ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ اصل بات دیکھو جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ دیکھو، عقل جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے، لیکن وہ صرف اپنی حیثیت سے اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس دنیا یا اس دنیا میں دونوں میں کامیاب کر سکے۔ صرف اپنی حالت میں وہ اس قابل نہیں ہے۔ اور روح جو ہے وہ اپنے اظہار کے لیے پھر ظاہر ہے عقل کی محتاج ہے۔ بالکل روح کے بغیر عقل کچھ نہیں، عقل کے بغیر روح موجود تو ہے لیکن اظہار نہیں کر سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ روح کے تابع عقل کو ہونا چاہیے۔ اچھا، روح کے تابع عقل کو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عقل ہمیں کہے کہ بھائی جھوٹ بولو، تمہیں اس سے فائدہ ہوگا، عقل تو فائدے کو دیکھتی ہے۔ روح کہتی ہے نہیں، جھوٹ بولو گے تو تمہیں آخرت میں نقصان ہوگا۔ اب یہ روح کہتی ہے اسے۔ لیکن اسماعیل، اللہ نے یہ جو انسان کو ایک انسٹرومنٹ دیا ہے، اس کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں نا، کہ نیگیٹو ایٹریبیوٹس بھی رکھے اور پازیٹیو بھی۔ اب جیسے آپ نے اگزامپل دی کہ عقل کہتی ہے کہ جھوٹ بولو، روح کو کہتی ہے کہ تم مت بولو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں کیپیسٹی رکھی ہیں۔ روح کو جو ڈرائیو موٹیو ہے وہ آپ کا نفس انٹر ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر۔ جب عقل کے پاس ڈاٹا پہنچتا ہے تو وہ اس کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ کہاں سے ڈرائی موٹیوز آ رہے ہیں، کیا چیز مجھ تک پہنچ، جیسے دل کی کیفیات ہے۔ اب دل کی کیفیات کے لیے وہ چیز جو اگر ہم صرف ایک ایٹریبیوٹ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، لیٹ سے نیگیٹو رویہ کوئی بھی عقل کے ساتھ اٹیچ کر دیں، تو جو تعلیم دینے کی کوشش ہو رہی ہوگی، اب جیسے یہ سارے دوست ہیں، اگر یہ انڈرسٹینڈنگ اس لیول پر ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ عقل صرف اور صرف نیگیٹو ایٹریبیوٹس کو جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے، فار ایگزامپل، تو وہ جسٹیفائی ہوگا اس تعلیم کے ساتھ جو نہیں، لیکن یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں نا۔ دیکھو، میں نے تو ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ دیکھو، صفائی قلب بنیادی چیز ہے۔ اگر دل آپ کا صاف ہوگا تو خیال جو ہے جو عقل کی طرف جائے گا، جو ذہن کی طرف جائے گا، وہ صاف خیال ہوگا، آپ کے بدن پر صاف خیال امپلیمنٹ ہوگا۔ اگر دل آپ کا گندا ہوگا تو نیگیٹو خیال آپ کے دماغ کی طرف جائے گا، آپ کے بدن پر نیگیٹو خیال امپلیمنٹ ہوگا۔ میں تو ہمیشہ سے عقل کی ایک ٹول ہونے کے میں نے کب نفی کی ہے؟ میں تو کہتا ہوں صفائی قلب بنیادی چیز ہے۔ اگر صفائی قلب نہیں ہوگی تو آپ جس نیگیٹو خیال کی بات کر رہے ہوں گے وہ نیگیٹو خیال جو ہے آپ کے دماغ پر غالب ہوگا۔ اگر صفائی قلب ہوگی تو پھر وہ نیگیٹو خیال مغلوب ہوگا اور پازیٹو خیال آپ کے عقل پر غالب ہوگا۔ جب میں نے کوسچن سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ امپریشن ایسے پڑتا ہے
نہیں تو پتہ نہیں کیوں یہ امپریشن پڑتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امپریشن کیوں پڑتا ہے. اس لیے دیکھو میں تو بار بار جو ہے نا تو اسی بات کو کہہ چکا ہوں نا. وہ نفی کرتے ہیں نا امپریشن نہیں عقل کے as a tool ہے، لیکن کیسے یہ امپریشن پڑتا ہے؟ میں تو میرے خیال میں بلا مبالغہ ہنڈریڈز آف ٹائم میں یہ بات سمجھا چکا ہوں گا یا کہہ چکا ہوں گا کہ دیکھو صفائی قلب کیوں ضروری ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو اسی لیے تو کہتا ہوں کہ صفائی قلب ضروری ہے. تو کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے تو ضروری ہے نا کہ آپ کا دماغ جو ہے آپ کے بدن کا حاکم ہے. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اوریجنیٹر آف تھاٹ جو ہے وہ قلب ہے اور امپلیمنٹر آف تھاٹ دماغ ہے. یہ میں نہیں کہہ چکا، کتنی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، آپ نے نہیں سنی یہ بات مجھ سے. جی میں کہتا ہوں اوریجنیٹر آف تھاٹ قلب ہے اور امپلیمنٹر آف تھاٹ دماغ ہے. اگر میں دماغ کی مکمل نفی کر رہا ہوتا تو پھر میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ امپلیمنٹر آف تھاٹ دماغ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں دیکھو صفائی قلب اس لیے کرو کہ اوریجنیٹر آف تھاٹ قلب ہے. اگر صفائی قلب ہوگی تو وہ اچھے خوبصورت خیالات جنریٹ کرے گا اور آپ کا دماغ ان کو انٹرپریٹ کرے گا اور آپ کے بدن پر اچھے خوبصورت خیالات کو امپلیمنٹ کرے گا. اگر نیگیٹو خیالات آپ کا قلب گندا ہوگا تو گندا ہونا یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے تو فلس پڑی ہوئی. گندا ہونا یہ ہے کہ وہ سلیم حالت میں نہیں ہے، جس کو حدیث میں قلب سلیم کہا گیا. سلیم حالت میں نہیں ہے، بے قلب سلیم. اچھا قلب سلیم نہیں ہے. اب جب قلب سلیم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو خیالات جائیں گے اور آپ کے بدن پر آپ کا دماغ جو کہ بدن کا بادشاہ ہے آپ کے بدن پر نیگیٹو خیالات جو ہے تو وہ فوکس کرے گا. اچھا اب یہ جو فلت قلب پر ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر یہ کہ گناہ کیوں ہوتے ہیں، یہاں پھر نفس کی بات آ جاتی ہے کہ گناہ کیوں ہوتے ہیں. یہاں بات پھر نفس کی آ جاتی ہے. نفس اور شیطان یہ دونوں جو ہے تو آپ پر حملے کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل حملے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ گناہ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں؟ انٹر کنیکٹڈ تو ہے نا، تو یہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ انٹر کنیکٹڈ ہے. جو ہے نا مطلب نفس دیکھو آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس میں صرف اور صرف ڈائریکشن کی امینڈمنٹ کریں تو پھر میں بھی وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں. عقل جو ہے اس سے اوریجنیٹ نہیں ہوتے ہیں خیالات اور قلب کی طرف پھر نہیں آتے ہیں خیالات. یہ بات ہے، یہ ڈائریکشن ایسی نہیں ہے، ڈائریکشن دوسری طرف سے ہے. اسی لیے تو عقل تو خیال دل جنریٹ کرتا ہے یا جذبات دل جنریٹ کرتا نہیں، خیال دل جنریٹ کرتا ہے. یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ تو خیال ہوتا ہے، خیال تو دل میں ہوتا ہے. دیکھو ساری کی ساری حدیث آپ دیکھیں، ساری قرآن آپ دیکھیں، خیال جو ہے ہمیشہ سینے میں ہوگا، خیال ہمیشہ سینے میں ہوگا. دماغ سے تو خیال کا کبھی لنک نہ کبھی قرآن میں ذکر ہے کہ خیال جو ہے تو عقل سے پیدا ہوتا ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے کہ خیال عقل سے پیدا ہوتا ہے. وہ تو سینے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان خیالات سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینے میں ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ نہیں کہہ سکتے جو دو تمہارے دماغ میں ہے. اللہ تعالیٰ کو دماغ نہیں معلوم تھا، دماغ کے لیے تو لفظ بھی موجود تھا، سبھی کچھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ اللہ یعلم ما فی صدور، تمہارے سینوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم. مطلب یہ ہے کہ قلب سے جنریٹ ہوتے ہیں نا، ہم نے خود سے تو یہ بات نہیں بنائی ہے. قرآن و حدیث سے جو سمجھ میں آئی ہے تو وہ ایسے سمجھ میں آتی. اب دیکھو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی انڈرسٹینڈنگ صحیح. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط ہوگی تو غلط، اللہ کو پتا ہے. میں نے خود سے یہ انڈرسٹینڈنگ بنائی بھی نہیں. میں تو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، ان سے انڈرسٹینڈنگ بنائی ہے. اب انسان ہوں، غلط سمجھاؤں گا تو غلط سمجھاؤں گا. لیکن دیکھا میں نے کبھی یہ سنا بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے ریفرنس سے دماغ کو کہا ہو یا دماغ کی بات کی، سینے کی بات کی ہے. حدیث میں بھی سینے کی بات ہے، قرآن میں بھی سینے کی بات ہے. تو مطلب ہے کہ قلب کی بات ہے. تو یہ ہے سارا سلسلہ
کہ خیالات کا اوریجنیٹر جتنا ہمیں معلوم ہے وہ تو قلب ہی ہے، اور تزکیہ بھی قلب ہی کا ہوتا ہے۔ دیکھو جہاں جہاں تزکیے کی بات آتی ہے نا تو قلب کی بات آتی ہے، جہاں جہاں صفائی کی بات آتی ہے تو قلب کی بات آتی ہے۔ ڈٹرجنٹ کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے ایک سیکل ہوتا ہے، قلب کا سیکل جو ہے تو وہ ذکر ہے اللہ کا، تو قلب کے سیکل ہونے کی بات ہو رہی ہے نا، دماغ کی صفائی کی تو کہیں بھی کوئی حدیث میں ذکر نہیں۔ اور مہر بھی جب دکھتی ہے دل کی لگتی ہے۔ مہر کی جب بات ہوتی ہے تو وہ بھی دل پر ہوتی ہے، گناہ کا جب اثر ہوتا ہے وہ بھی دل پر ہوتا ہے۔ اچھا، ان کی زبانوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے، لیکن دماغ پہ مہر کی آپ نے کبھی سنا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کی تو بات ہو رہی ہے، وعلی اذہانہم کی کہیں بات ہے؟ اذہانہم بھی تو کوئی لفظ ہے نا، عربی میں تو لوگوں کو معلوم تھا، سب معلوم تھا ان کو کہ کہاں سے جو ہے تو لوگ بات کر رہے ہیں، بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، بڑا جو ہے تو وہ فصیح ہے۔ تو یہ ساری وہ خیالات کی بات جو ہے، وہاں پہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ دماغ ایک چیز ہے، ان کو پتا تھا کہ دماغ میں کیا ہوتا ہے، مجنون ہے تو اس کے ساتھ پھر دماغ کی طرف اشارہ ہوتا، دماغ کام نہیں کر رہا۔ لیکن جب صفائی کی بات آتی ہے، تزکیے کی بات آتی ہے، جب خیال کی بات آتی ہے، جب وسوسے کی بات آتی ہے، ساری چیزوں کی بات آتی ہے، تو پھر بات سینے میں ہوتی ہے۔ محبت کی زبان۔ محبت کی بات آتی ہے وہ بھی سینے میں ہے۔ ہم لوگوں نے یہ جو شاعروں نے ہی کہا ہے کہ جذبات جو ہے تو اس کا منبع قلب ہے، اور عقل کا منبع جو ہے تو وہ یا شعور کا منبع عقل ہے، یہ شاعروں نے کہا۔ میں نے تو علمی کسی کتاب میں نہیں سنا نہ پڑھا، تو شعر ہوتا ہے۔ لیکن جب بڑے کسی آدمی نے شعر کہا ہے، وہ بھی اس نے کہا وہ دلوں میں ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا، تو اقبال بھی یہی کہتا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے، یہ تو ساری چیزیں بیٹر ہوتا ہے۔ کچھ خاص وہ چیزیں تھیں جو عموماً بات نہیں ہوتی نا ان پہ، عموماً جو ہے وہ تھوڑا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اگر ان ٹاپکس پہ بات ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیوں سمجھتے ہیں عام سے ٹاپک؟ تو وہ صرف اس لیے کہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو کئی دفعہ کسی سٹیج پہ کوئی کلیئرٹی ایسی چاہیے ہوتی ہے جو آپ کبھی پھر آپ فارورڈ چلتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ تو دیکھو سوال تو کسی بھی قسم کا کیا جا سکتا ہے، اور ڈسکشن ساری ہی ہونی چاہیے، یعنی وہ ڈسکشن تو ڈسکشن ہے، اسی لیے تو ہم نے یہ فورم کھلا ہوا رکھا ہے نا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں ڈسکشن